اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت یا معلم آدم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا۔ اللہم اغفر بوجهک الکریم، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم بفضلک آمین۔ اب ہم نے جو ہے ادغام کی دو قسمیں پڑھ لی تھی، اور میں نے اس میں آپ کو یہ پڑھایا تھا کہ مدغم کی اگر آپ حرکت کو دیکھیں نا، حرکت کو دیکھیں، مدغم حرف کو نہیں دیکھنا۔ اگر آپ حرف کو دیکھیں گے تو علیحدہ قسمیں ہوں گی، اگر آپ مدغم کی صرف حرکت کو دیکھیں تو ادغام کی دو قسمیں پڑھی تھی، ادغام کبیر اور صغیر، اور یہی دو قسمیں جو ہیں یہ ادغام کی اصل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ساکن کے بغیر تو ادغام ہوتا ہی نہیں ہے نا، تو یہی ادغام کی اصل ہوتی ہے۔ اگر آپ اب یہ دیکھیں کہ ادغام تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ادغام کس حالت میں ہو رہا ہے؟ جو مدغم ہے اس کی کیا کیفیت ہے، مدغم کے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں میں خاموش تو ہو گئی ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ میں کیسے خاموش ہوں، تو اسی طرح مدغم آپ نے خاموش تو کرا دیا ہے، ساکن تو کرا دیا ہے، اس کا ادغام تو کروا دیا ہے، لیکن ادغام اب ہو رہا ہے جب، تو مدغم کیسی حالت میں ہے؟ آیا وہ بالکل خاموش ہو گیا یا تھوڑی بہت تھوڑی سی بہت انتہائی تھوڑی جو ہے اس کی کوئی آواز یا صفت باقی ہے؟ تو اس چیز کو جب ہم چیک کرتے ہیں تو پھر کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی قسمیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ تو بہت شریف ہوتے ہیں نا، وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ بڑے بہادر ہوتے ہیں، ان کو وہ خاموش ہو بھی جائیں تو ان کی خاموشی سناٹے والی خاموشی نہیں ہوتی، پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ اندر بولتے ہیں۔ تو اسی طرح حروف ہے، کچھ حروف ایسے ہیں جب ان کا ادغام ہوتا ہے تو وہ بالکل ساکن ہو کے بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، نہ ان کا مخرج باقی رہتا ہے نہ ان کی کوئی صفت باقی رہتی ہے، کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ لیکن کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جب ان کا ادغام ہوتا ہے تو بے شک ان کا اس طرح سے مخرج باقی نہ رہے، پر کوئی نہ کوئی تو صفت چھوڑ کے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی صفت تو اپنی چھوڑ کے ہی جاتے ہیں۔ تو جو حرف بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ادغام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ حرف ایسے ہیں جو بالکل خاموش ہو گئے، اور کچھ ایسے ہیں جن کی تھوڑی بہت آواز جو ہے باقی ہے، آواز باقی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں زیادہ اچھا ادغام کون سا ہوگا؟ جہاں بالکل خاموشی ہوگی، کیونکہ ادغام کا مقصد ہی خاموش ہونا ہے نا، ادغام کا مقصد ہی مدغم کو خاموش کرا کے داخل کرنا ہے، اس کی آواز کو ختم کرنا ہی ادغام کا مقصد ہے۔ تو جب بالکل خاموشی ہو جاتی ہے، بالکل آواز ختم ہو جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ ادغام تام ہے۔ جب مدغم کی کوئی آواز نہیں آتی، کوئی بھی آواز نہیں آتی، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ لیکن جب مدغم کی تھوڑی بہت آواز آتی ہے تو اس کو ہم ادغام ناقص کہتے ہیں، کیونکہ حرف کو چاہیے تھا وہ بالکل خاموش ہو، وہ بالکل خاموش نہیں ہوا، اس نے نقص چھوڑ دیا، اس نے اپنی آواز چھوڑ دی، تھوڑا بہت اس کی آواز میں اس کی آواز باقی رہ گئی، تو ایسے ادغام کو ہم ادغام ناقص کہتے ہیں۔ اگر مدغم کی آواز بالکل بند ہو جائے، نہ اس کا کوئی مخرج سنائی دے، نہ اس کی صفات سنائی دے، کچھ بھی نہ سنائی دے، تو اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ تام کہتے ہیں تمام، پورے کا پورا ادغام ہوا ہے، مدغم کچھ بھی نہیں اس کا سنائی دے رہا۔ اور ناقص کسے کہتے ہیں؟ کہ مدغم کی کوئی نہ کوئی صفت باقی رہے، کچھ نہ کچھ سنائی دے۔ چلے اب آپ نے جو ادغام پڑھا اس ادغام پہ آتے ہیں۔ نون ساکن کا آپ نے کہا تھا لام را پہ بلا غنہ ہوتا ہے، اور یومن جو ہے اس میں غنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں میں ربی کو، میں ربی ہے جیسے، اب اس میں نون میں ربی، نون کا مخرج کچھ سنائی نہیں دے رہا، سیدھا جو من ہے وہ جا کے را کے ساتھ مل رہا ہے، ایسے ہی ہے نا، یہ جا کے اس کے ساتھ مل رہا ہے، نون پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ نون اصل میں ہے۔ اب بتائیں یہ ادغام تام ہوگا یا ناقص ہوگا؟
بتائیں شابش، بے ربی کا ادغام ادغام تام ہے یا ناقص ہے؟ نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے، تام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح لام کے اندر بھی دیکھیں، اگر نون کا لام اور را میں جو ادغام ہوتا ہے وہ ادغام تام ہوتا ہے، کیونکہ نون کی کوئی صفت باقی نہیں رہتی۔ لیکن جو نون کا یومن میں ادغام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں مینو، اب اس میں دیکھیں غنہ باقی رہتا ہے۔ اب یہ غنہ یا کی صفت تھوڑی ہے، یا میں تھوڑی غنہ ہوتا ہے، غنہ کس کا ہے جو باقی رہ رہا ہے؟ وہ اس مدغم نون کا ہے، اس مدغم نون کا غنہ باقی رہ رہا ہے، یعنی کہ نون بیچارے نے بہت کوشش کیا وہ خاموش ہو، بہت کوشش کی ہے، لیکن لام را کے ساتھ جب اس کا ادغام ہوا تو نون نے کہا چلو یہ شریف بندے ہیں، اس نے خاموشی اختیار کر لی، اس میں ادغام تام ہوا، لیکن یا واو میم نون یہاں پر نہیں خاموش رہ سکا۔ تو یہاں پہ 4 حروف میں جو نون کا ادغام ہے وہ ادغام ناقص ہے۔ اسی طرح اور بھی مثالیں جیسے احقُّ ہے، اس میں طا جو ہے وہ جب تا میں داخل ہوتا ہے تو طا کی صفت استعلاء جو ہے موٹے ہونے کی صفت ہے اور اطباق وہ باقی رہتی ہے، البتہ کلکلہ ختم ہو جاتا ہے، احاطہ کلکلہ نہیں رہتا، لیکن موٹے ہونے کی صفتیں باقی رہتی ہیں۔ تو سارا کچھ باقی نہیں رہتا، ہر چیز خاموش نہیں کرائی جا سکتی، صفت اصطلاح باقی رہتی ہے، ٹھیک ہے، موٹی ہونے کی صفت بس ہوتا ہے۔ تو یہ کون سا ادغام ہے؟ یہ ناقص ہے۔ تو اگر مدغم جو ہے پورا خاموش نہ ہو، پورا اچھے سے خاموشی اختیار نہ کرے تو اس ادغام کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ اور اگر مدغم کی آواز ختم ہوتی ہے، جیسے دیکھیں باعت، اب باعت میں کیا ہے؟ باعت میں دال کی کوئی آواز نہیں ہے، باعدتا ایسے تو نہیں ہے، عین جا کے سیدھا تا سے مل رہا ہے، دال کا کوئی کچھ بھی حصہ باقی نہیں ہے، تو ایسے ادغام کو ہم ادغام تام کہتے ہیں۔ اور اگر مدغم کی کوئی صفت باقی رہ جائے تو اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ تو ہم نے اس کی بنیادی قسمیں بھی پڑھ لیں اور کیفیت کے اعتبار سے بھی پڑھ لیں۔ اب صرف یہ ہے کہ جو مدغم ہے، ٹھیک ہے، اور جو مدغم فی ہے، ان کے وہ کون سے حرف ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون سے حرف ہیں، تو ان کے اعتبار سے ہم نے ابھی قسمیں پڑھی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آپ کا اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ادغام کبیر اور ادغام صغیر کی مثالوں کو لکھنا ہے۔ کبیر کی تو 5 مثالیں، صغیر کی بھی کوئی 10-15 مثالیں ڈھونڈیں، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو 2-3 صفحوں سے مل جانی ہے۔ اور ادغام تام اور ناقص کی کم از کم 5 جو مثالیں ہیں وہ آپ نے نکالنی ہیں، ٹھیک ہے۔ یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، ایک ہی مثال لکھیں، ایک ہی مثال لکھیں، اس کو بتائیں یہ نون ساکن کا ادغام ہے، یہ ادغام صغیر بھی ہے اور یہ ادغام ناقص بھی ہے، ایسے کر لیں۔ چلیں 5 مثالیں نکالیں اور ان میں ہر ایک قسم جو ہے جو آپ نے پڑھی ہے اس کے متعلق آپ کو جو بھی پتہ ہے ادغام کا اس کو بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔